عزیز دوستو کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ آج ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے؟ نہ ہمارے دلوں میں سکون ہے، نہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہیں۔ ہم شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ پریشانیوں کا حل نظر نہیں آ رہا، مصیبتیں دور نہیں ہو رہے، اللہ کی مدد نہیں ہے۔ ایسی زندگی پر کیا اللہ کی مدد آئے جو نہ وقت پر نماز کی پابندی کریں، نہ تقوی طہارت کو اپنائیں، نہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، نہ اللہ کے دین سے ہے۔ ہم اعمال کو اگر مضبوطی سے تھام لیں، یقیناً ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں گی۔ اللہ نے دین میں اتنا لطف رکھا ہے، اتنا مزہ رکھا ہے اور اتنا سکون رکھا ہے، ہم کیا جانے کہ دین کے اندر اللہ نے کیا چیز رکھی۔ ہم تو حرام کا مزہ دیکھے ہیں، ہم حلال کے مزے کو کیا جانیں۔ ہم راتوں میں سونے کا مزہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، ہم راتوں میں اللہ کے نام پر جاگنے کا مزہ ہم نے نہیں دیکھا۔ دین کے اندر ایک زندگی ہے، اللہ نے اس کے اندر راحت رکھا ہے، سکون رکھا ہے اور ایسی خوشحالی کی زندگی رکھا ہے، میں اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم دین پر مضبوطی سے عمل نہ کریں۔ ایک بہت بڑے اللہ والوں کا قول ہے کہ اللہ نے دین میں ایسا سکون رکھا ہے، لوگوں اپنے اندر اللہ کی محبت کو بٹھاؤ، اللہ سے اپنا تعلق گہرا جوڑو، تب دیکھنا کہ اللہ پھٹی ہوئی چٹائیوں میں بھی ایسی پھٹی ہوئی چٹائیوں میں اللہ ایسی میٹھی نیند دیں گے جو بڑے بڑے مالداروں کو نرم بستروں میں وہ نیند نصیب نہ ہو۔ جب اللہ سے گہرا تعلق ہوگا، اللہ کی محبت دل میں ہوگی، تو اللہ سوکھی روٹی میں بھی ایسا مزہ دیں گے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے دسترخوان میں وہ مزہ نصیب نہ ہو۔ ہم اعمال کی تو پابندی کریں، ہمارا تعلق اعمال سے ہو، اعمال سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی اور اس کو میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے اوقات پر، ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرو۔ یہ تو آخرت کا فائدہ ہو، آخرت کا نفع ہوا، آخرت کی کامیابی ہوئی۔ لیکن ان پابندی کی وجہ سے، ان نمازوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ہمیں دنیا میں کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھے گا، جو بندہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہمارے آنکھ ہی فجر میں نہیں کھلتی، ہمارا نفس ہمیں اٹھنے نہیں دیتا، اور ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ اتنے بڑے کریم اللہ کے دربار میں ہم آنے کے لیے تیار نہیں، جو قدم قدم پر ہمیں گرنے نہیں دیتا، ہماری رہبری کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم رات دن گناہوں میں مبتلا ہیں اور وہ ہماری زندگی چلا رہا ہے، ہمیں نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے، ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں ذلیل ہونے نہیں دے رہا۔ اگر وہ چاہے تو قہار بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں آ رہی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی، فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی۔
ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تیرا گزرا ہوا دن اتنا برا گزرا ہے، اتنے گناہوں میں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح صبح تجھے اپنے دربار میں کھڑے ہونا دیکھنا پسند نہیں کر۔ یہ اصل بات کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ دوسری بات فرمائی، جو بندہ ظہر کی نماز باقاعدگی سے پڑھے گا اللہ اس کے چہرے پر صلحہ کا نور عطا فرمائے۔ ایسا چہرہ اللہ روشن کریں گے جو چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ عصر کی نماز پڑھیں گے باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تو اللہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کی نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ تو روزی کی لذت اللہ عطا فرمائے۔ نعمتیں جو اللہ دیتا ہے ان نعمتوں کی لذت اللہ ہمیں دے گا۔ عشاء کی نماز باقاعدگی سے پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر دنیا اور آخرت میں اعتماد عطا فرمائے۔ کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ نے رکھے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم ان اعمال کے ساتھ ہمارا تعلق، نماز ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس حدیث میں آتا ہے جیسے انسان کا سر نہ ہو تو انسان ہی نہیں ہے۔ بغیر ہاتھ کے انسان ہے، بغیر پیر کے انسان ہو سکتا ہے، بغیر آنکھ کے انسان ہو سکتا ہے، سر کے بغیر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نماز کے بغیر کوئی دین ہی نہیں ہے۔